خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام تاثیر ملک ہے۔ آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، کل کا ویلاگ میں نہیں کر سکا چونکہ میری طبیعت خراب تھی۔ آج کا ویلاگ میں بات ڈیفینیٹلی کروں گا پورے پاکستان کے اندر معزز خواتین و حضرات، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ایک بہت بڑی المیہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، ایک سوگ کی فضا ہے، اور کس حوالے سے ہے؟ یقیناً ایک بہت بڑا باب، پاکستان کے ایک نکھرتا ہوا چہرہ، ایک خواب دیکھتی ہوئی آنکھیں، ارشد شریف صاحب کی میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا صحافت کا آئیکن، ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایک بہت بڑا باب، ایک چیپٹر بند ہو گیا ہے۔ ایک کھلتا ہوا چہرہ اور پاکستان کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوا ایک انسان، پاکستان کے لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتاتا ہوا انسان، 22 کروڑ لوگوں کی جنگ لڑتے لڑتے اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کرنے والے، جس بھائیمانہ طریقے سے ارشد شریف صاحب کا قتل کیا گیا، that is very unfortunate, that is very disgusting for the entire nation, ladies and gentlemen۔ خدا نہ کرے کہ کبھی کسی ماں کو اپنے جوان بیٹے کی لاش پر بیان کرنے پڑے، اور خاص طور پہ ایک ایسی ماں جس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس سے پہلے ایک جوان بیٹے کو لحد میں اتارا ہو، اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ لحد میں اتارا ہو۔ ارشد شریف یقیناً قتل کر دیے گئے ہیں۔ سزا کیا تھی؟ وطن سے لازوال محبت، وطن سے لازوال عقیدت، وطن سے والہانہ پیار، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی رجیم چینج آپریشن کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، مائنڈ ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام تر لوگوں کو بے نقاب کرنا اور وطن عزیز کے وقار کو، بلندی کو سامنے رکھ کے اپنی جاں فشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ نت نئے روز نئی ڈاکومنٹریز کرنا ود ایویڈنس، ان تمام تر لوگوں کو بے نقاب کرنا اور ان کی کرپشن کی کہانیاں جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچانا، اور وطن سے لازوال محبت ارشد شریف کا جرم بن گیا، اور آواز بند کروا دی گئی، ایئر وائی نیوز سے ان کو نکلوا دیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں، نثار تیری گلیوں پہ آئے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے جیے، اور جو چاہنے والا کبھی طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے نکلے۔ تو خواتین و حضرات، ارشد شریف صاحب کی یہی کہانی ہے، جس بھائیمانہ طریقے سے ارشد شریف صاحب کا قتل کیا گیا ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جہاں ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا ہے، اور سوالات بہت سارے جنم دیتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کا یہ جو مرڈر ہوا ہے، کیا اس کی کوئی صحیح ایک انویسٹیگیشن اتھارٹی اس پر قائم کی جائے گی؟ اور اگر وہ انویسٹیگیشن اتھارٹی ود فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اپنی رپورٹ دیتی ہے، تو کیا ارشد شریف جیسی شخصیت پاکستان کو دوبارہ مل پائے گی؟ کیا ارشد شریف جیسا بیٹا اس کی ماں کو دوبارہ مل پائے گا؟ ایسا نہیں ہونے والا خواتین و حضرات۔ یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ارشد شریف اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ارشد شریف صاحب کا جو میت ہے، ان کا جو وہ کیسکٹ ہے، وہ دوحہ سے پاکستان کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور 1:05 پر ان کا جو میت ہے وہ پاکستان پہنچے گا۔ یقیناً فائنلی ان کو پاکستان میں آنے کی اجازت دے دی گئی ہے خواتین و حضرات، کیونکہ وہ ارشد شریف اب پاکستان میں اس کو آنے کی اجازت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ شاید اب وہ کبھی بولے گا نہیں، وہ ان تمام تر رازوں سے پردہ نہیں اٹھائے گا جن رازوں کے پیچھے یہ بڑے بڑے کرپٹ مافیا چھپے ہوئے ہیں، اور اس پاکستان کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، پاکستان کا گوشت نوچ رہے تھے۔ ارشد شریف ان تمام تر مافیاز کی آنکھوں میں کھٹکنے والا ایک واحد صحافی تھا، جس کو نہ تو خریدا جا سکا، نہ جس کو جو ہے وہ توڑا جا سکا، نہ جس کو جھکایا جا سکا۔ وطن کے اپنے ہی لوگوں نے اس پر اپنی زمین تنگ کر دی۔ یہاں پر 2 سوالات جنم لیتے ہیں خواتین و حضرات۔ پہلی بات، قطع نظر اس کے کہ پتہ نہیں کہ کون سی انویسٹیگیشن ہوگی، ارشد شریف کے قاتل بے نقاب ہوں گے، یا پھر روٹ کاز وہ معلوم ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، یہ کس نے کروایا، کس کی اما پر ہوا، یہ محض یہ صرف ایک انسیڈنٹ تھا، یہ تو خیر معلوم ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ لیکن سوالات کچھ یہ جنم لیتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف صاحب کو اتنا مجبور کر دیا کہ ایک ایسا شخص جو وطن سے لازوال محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ارشد شریف آئی گیس از the only جرنلسٹ جس کا پاکستان کے باہر کسی بھی ملک کا ویزا تک نہیں لگا ہوا تھا۔ اگر آپ ہمارے جرنلسٹ کو اٹھا کر دیکھیں نا، ان کے UK کے، امریکہ کے ملٹیپل ویزاز لگے ہوئے ہیں۔ ارشد شریف شاید پاکستان کی مٹی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ ارشد شریف نے شاید یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی پاکستان کو سوچے گا۔ معزز خواتین و حضرات، دیٹ از ویری انفارچونیٹ کہ وطن سے محبت کرنے والے ایک ایسا سپاہی جس نے بارڈر پر جا کر رپورٹنگ کی، جس نے ضرب عضب کی رپورٹنگ کی، جو پاکستان کی فوج سے اتنا پیار کرتا تھا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کا فوج کا ہر نوجوان جو وطن عزیز پر قربان ہوا اور جس نے اپنا لہو چھڑکا،
ارشد شریف صاحب نے اس کی سٹوری کو ایک ایسی کتاب کی شکل میں ڈھانپا کہ ایک صحیح ایکوریٹ میسج کے طور پر پاکستان کی آرمی کا جو پیغام ہے اور پاکستان کی آرمی کی ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی کو جو ہے عوام الناس میں مقبول کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو اس لحاظ تک، اس حال تک پہنچایا کہ وہ اپنا ہی ملک چھوڑنے پر وہ مجبور ہو گیا؟ تو یقیناً ارشد شریف کے قاتل پکڑے جائیں گے یہ نہیں، لیکن کم از کم وہ لوگ تو اس ملک میں خواتین و حضرات حیات ہے نا، جن لوگوں نے ارشد شریف جیسی شخصیت کو، محب وطن شخصیت کو یہاں سے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، ڈیفینیٹلی ان تک پہنچنا چاہیے۔ وہ لوگ کون تھے اور وہ کون تھا جس نے ارشد شریف صاحب کو دبئی کے اندر سے ڈیپورٹ کروایا؟ وہ کون تھا؟ یقیناً وہ جو جس نے ڈیپورٹ کروایا وہ تو زندہ ہے نا، کم از کم اس تک تو پہنچا جا سکتا ہے، وہ تو پاکستان میں ہی ہے نا۔ اور وہ کون تھا خواتین و حضرات جس کے کہنے پر ارشد شریف کو جو ہے وہ کینیا کا ویزا، کینیا بلوایا گیا؟ یقیناً میں اس کے ڈرائیور کی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ کون سے روٹ میپ سے، کون سے روڈ سے ارشد شریف صاحب کو جو ہے وہ گھما پھرا رہا تھا، اس سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ تو لوگ الائیو ہے نا، زندہ ہیں، ان تمام تر لوگوں سے جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ ماں کے قلب کو سکون حاصل ہو سکے۔ ماں کا کبھی بیٹا واپس نہیں آئے گا، لیکن کم از کم اس کو اتنا سکون حاصل ہو سکے گا کہ اس کا بیٹا جاتے جاتے جو سوال چھوڑ گیا نا کہ وہ کون تھا۔ آج اگر آپ ارشد شریف صاحب کو دیکھ لیں تو ارشد شریف صاحب کی میت کی ایک آنکھ آج بھی کھلی ہوئی ہے خواتین و حضرات، اور وہ سٹل یہ سوال کر رہی ہے کہ وہ کون تھا۔ یہ جو کون تھا والا سوال وہ ادھورا چھوڑ گیا ہے نا۔ یقیناً ارشد شریف کی جو ماں ہے نا وہ اس سوال کے جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ شاید پاکستانی قوم کو تقاضائے قومیت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ارشد شریف جو 22 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑتے لڑتے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوا، کیا ہم قوم اس اہل ہیں، کیا ہم اس قوم اس قابل ہیں کہ ہم ارشد شریف جیسی شخصیت کو جو ہے وہ بھانپ سکیں؟ کیا ہم ارشد شریف جیسی شخصیت کو جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں؟ 22 کروڑ لوگ، 22 کروڑ کا مقدمہ لڑنے والے شخص کو جو ہے وہ ریٹین نہ کر سکے، وہ ملک چھوڑ پر جانے کے لیے مجبور ہوا؟ کیا ہم 22 کروڑ لوگوں نے کوئی احتجاج کیا؟ کیا 22 کروڑ لوگوں نے روڈ پر آ کر کوئی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا ارشد شریف کے حق میں؟ یقیناً نہیں۔ یہ ہمارے لیے ایز اے قوم بھی سوالیہ نشان ہے کہ ایک شخص جو ہمارے لیے، اس کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ لفافہ لے لیتا۔ خواتین و حضرات، اس کے لیے بڑا ہی آسان تھا کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے آسائشات تلاش کرتا اور عام صحافیوں کی طرح جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن پر بات نہ کرتا۔ اس کے لیے بڑا ہی آسان تھا کہ چند ٹکے اور چند پیسے لے کر اپنی زبان کو تالا بندی میں رکھ لیتا۔ اس کے لیے بڑا ہی آسان تھا کہ نوٹوں کے بریف کیس لے کر اپنے گھر میں سکون سے بیٹھتا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آنے والی زندگی انجوائے کرتا۔ لیکن اس نے قوم کا سوچا، تو یہ قوم کیا آج اس کو انصاف دے گی؟ یقیناً آج 1:05 پہ رات کو ارشد شریف صاحب کا جو جسد خاکی ہے وہ پاکستان لایا جائے گا۔ تو قوم سے پوری اپیل ہے کہ اگر وہ گیا تھا تو وہ تنہا تھا، اب جب اس کا میت دفن کیا جائے تو پوری قوم شانہ بشانہ اس کی جو لاش ہے، اس کی جو میت ہے، اس کو کندھا دینے کے لیے پوری قوم کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کے خاندان کے لیے ایک ریلیف اور ایک ایموشنز کو جو ہے وہ تقویت مل سکے کہ ہمارے بیٹے کو نکالا تو گیا تھا لیکن پوری پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہمارے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ تھینک یو ویری مچ خواتین و حضرات، اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔